بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، والدین کی بھی ہوتی ہے کہ ان کی خوشی منائی جائے۔ ایک عام جو مروجہ طریق ہے دنیا میں، معاشروں میں رائج، وہ سالگرہ منانے کا۔ اسلامی نقطہ نظر سے آپ بیان فرمائیں کہ سالگرہ کے متعلق کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام تو کسی بھی حکم کے لیے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، قرآن کریم نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اس مقدس رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اور پھر اس دور میں اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے جس روحانی فرزند کو مبعوث کیا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام، آپ کے خلفاء، ان سب کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اولادیں ہوئیں، بچے ہوئے، صحابہ کے بھی بچے ہوئے، اور بڑے مالدار لوگ تھے وہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ہجرت کے بعد بھی جا کے وہاں پہ کاروبار کیا، اتنا کمایا کہ ان کی وفات پر ان کا اتنا سونا تھا کہ جس کو باقاعدہ عملاً کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء میں تقسیم ہوا۔ تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بہت بہت سونے کی روٹی کھانا چاہتے تو کھا سکتے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ لیکن انہوں نے کہیں پہ نہیں آتا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی سالگرہ منائی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی سالگرہ منائی ہوں۔ تو یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ دراصل حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے بہت مختلف مواقع پہ اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا کہ یہ دراصل یورپ کی ایک رسم ہے، ایک یہاں کا رواج ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو انسان سالگرہ کس چیز کی مناتا ہے؟ اس کی تو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہوتا ہے، تو خوشی کس بات کی؟ ہاں، اگر خوشی منانی ہے تو اس بات کی منائی جائے، یہ سوچ کے کہ اللہ گزشتہ سال سے اس سال میں یہ جو سال گزرا ہے، 365 دن گزرے ہیں، اس میں میں نے روحانی لحاظ سے یا عملی تیرے در پہ جو خدا کو پانے کا مقصد ہے، زندگی تک کا مقصد تو یہ ہے نا کہ جنہوں انس کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبد بنے، تو اس کی عبودیت میں کتنا اس نے ترقی کی اور کتنا وہ روحانی طور پہ کامیاب ہوا ہے۔ اگر یہ سوچ کے وہ کرتا ہے تو پھر تو خدا کے آگے جھک ہی سکتا ہے انسان۔ تو اس دن دعا کرنی یا اس بچوں کو خاص طور پہ دعائیں دینا، یہ تو اسلامی طور پہ موجود ہے، لیکن یہ کہ باقاعدہ اس کے لیے کیک کاٹا جائے، کوئی فنکشن کیا جائے، ایسا کوئی بھی ہمیں نہیں ملتا۔ بلکہ حضرت صاحب فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ مسیح رابع سے کسی نے پوچھا کہ حضور بعض اوقات غیر از جماعت لوگ یا غیر مسلم لوگ، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو تحفے لے آتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کو بھی تو کچھ کھانا کھلانا ہوتا۔ حضرت صاحب نے فرمایا یہ بھی ایک بہانہ ہے، بہانوں سے بتایا جاتا ہے کہ میری یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، اور پھر وہ تحفے لے آتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ ویسے آ جائیں تو اسلام نے مہمان نوازی سے منع نہیں کیا۔ حضرت صاحب کا ایک حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک اقتباس ارشاد پڑھ دیتا ہوں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے مرحوم والد حضرت امام جماعت احمدیہ ثانی برتھ ڈے کی رسم کے سختی سے مخالف تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ برتھ ڈے منائے، اور جب بھی ان کے علم میں ایسی بات آتی تھی تو بے حد ناراض ہوتے تھے۔ تو یہ خلفاء کا تو یہ طریق رہا، اور جیسے میں نے عرض کی، نہ وسلم نے، نہ خلفاء نے، نہ صحابہ نے، نہ مسیح موعود نے، نہ مسیح موعود کے خلفاء نے، نہ ان کے صحابہ نے، کسی ہمارے بزرگوں میں کوئی ایسی روایت ہی نہیں۔ اس لیے اس میں خاص طور پہ ہمارے جو احمدی ہیں یہاں ویسٹرن دنیا میں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے، میں نے جان پوچھ کے صحابہ کی امارت سے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کیا حرج ہے کہ ہم ایک کیک لے آئیں اور بچوں کو کچھ کھلا دیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسلام نے جن بدعتوں سے منع کیا اس سے بچنا چاہیے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔
جی بالکل خزاں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا نا بدعات کا، جی تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بات شروع کی حضرت مسیح علیہ السلام کے منظوم کلام میں، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ حضور نے یہ اپنے بچوں کے متعلق ہی لکھا ہے، جی یعنی محمود کی آمین جی کے جی نام بالکل، سے جو حضور نے نظم لکھی، تو اس میں یہ شعر ہے کہ تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا، دین قویم لایا بدعات کو مٹایا، بالکل حق کی طرف بلایا مل کر خدا ملایا، یہ روز کر مبارک سبحان من یرا۔ بالکل اور آگے جو ہے وہ بچہ کہ قرباں ہے تجھ پہ سارے جو ہیں میرے پیارے، احسان ہے تیرے بھارے گن گن کے ہم تو ہارے۔ تو بات یہ کہ یہ ایک اگر منانے کی کوئی بات ہے، جو اچیومنٹ ہے وہ یہاں سے ہمیں نظر آتی ہے، اس وہاں سے لینا چاہیے کہ آمین کی تقریب ہے، بالکل وہ آپ کر سکتے ہیں کہ بچے نے کوئی کام تو کیا نا، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ پڑھ لیا، کوئی توفیق ملی ہے، کوئی شکرانے کا موقع پیدا ہوا ہے، سال گزرتا گیا ہے، اس میں کہ آپ کی اور بچے کی کیا محنت ہے بالکل کہ جی اس نے کون سا کمال کر دیا ہے کہ اس کے سال گزر جانے پر اس کا جشن منایا جائے کہ اس نے سال گزار دیا ہے، جی بالکل کہ کمال ہے۔ دیکھیں کہ اتنا عظیم یہ بچہ ہے کہ اس نے سال گزار دیا، وہ تو دن چڑھا اور ڈھل گیا اور سال گزر گیا، اور اس کی زندگی میں سے بیچارے کی کم ہو گیا، بالکل یہی بات۔ تو اس لیے خدا جانتا ہے باقی کتنی زندگی ہے، اور اصل اور اصول یہ ہے کہ جس چیز کی بنا نہیں ملتی اسلام میں، بالکل اگر منانی ہو تو سب سے بڑھ کے سب کی سالگرہ منا لیں، ہر احمدی خوشی سے منا لیں، کہ لیکن کبھی ہوا ہے کہ ایسا کہیں خیال گزرا ہو؟ بلکہ بعض خطوط آتے ہیں حضرت صاحب خدمت میں، باقاعدہ سوال کہ حضور سوال یہ ہے کہ کیا سالگرہ منانا جائز ہے یا اس کی اجازت ہے؟ تو صاف لکھا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس قسم کے واضح طور پر۔ اور بعض لوگ حضرت صاحب کو حضور کی سالگرہ والے جس دن پیدائش والے دن حضور کو مبارکباد دیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ تو اسلام منع کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا جو ہیں جن کا اسوہ ہمارے لیے اس دنیا میں اس زمانے میں جو سب سے قابل تقلید وجود ہیں وہ ہمارے امام ہیں۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ 6 ارب دنیا میں اگر خدا کا کوئی محبوب بندہ اس وقت ہے تو وہ ہمارے امام ہیں، اس کو دیکھ لیں، اور احمدیوں کو تو خاص طور پہ انہیں دیکھ لیں، اور بس جو وہ کرتے ہیں کرتے جائیں۔ ہمارا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ بڑھ کے ہے کسی طرح بھی، بالکل کہ اس سے زیادہ جو ہے، تو اس لیے جو مختصر طور پہ بات یہ ہے کہ خواہ بہانے بنانے اپنے لیے یا بچوں کے لیے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہم اس معاشرے میں، مغربی معاشرے میں ہے، یہ اس کی رسومات کا حصہ ہے، تقلید کا حصہ ہے، ان چیزوں سے انسان کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اس سے ڈر نہیں جانا چاہیے، اگر آپ جس بات کو درست سمجھتے ہیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ یہ وقتی بات ہے، کل کو انشاءاللہ احمدیت کا غلبہ ہوگا، کوئی بھی یہ نہیں کر رہا ہوگا تو اس وقت جو منا رہا ہوگا وہ عجیب لگے گا، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ چیز جو ہے اسلامی اقدار کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج جہاں جو لوگ کمزوری کی وجہ سے ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی وہ اس کے دوستوں نے منائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ فلانا یہ کہتا ہے، بچوں میں بھی کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، اور خود بھی جو ہے انسان کو پوری بصیرت کے ساتھ اس بات پر قائم ہونا چاہیے کہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے ہم نہیں مناتے، اور اس میں کسی قسم کی شرمندگی کی اور خفت کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو بڑا حاصل کر لیا دنیا نے اور ہم اس سے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان جب تک والدین کو خود اس پر خود اعتمادی نہیں ہوگی تو بچوں کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈر کے اگر ایک قدم اٹھایا تو کل کو 2، 3 اور 4 اور اٹھانے پڑیں گے، اور ان کی بہت ساری رسومات ہیں اور تقلید ہے جن کو ہم کسی طرح بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ بچے کو پہلے سٹیپ سے جو ہے وہ سمجھانا چاہیے کہ یہ ہماری حدود ہے، یہ ہمارا طریق ہے، اور حکمت کے ساتھ بچے کو ڈرا کے چپ نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ لکھا ہے اور بس تم نے اس سے زیادہ پوچھنا بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں۔ بچہ جو ہے اس کی وہ عمر ہے کہ وہ بیچارہ ساری باتیں نہیں سمجھتا، اس لیے اس کو سمجھا کر، حکمت بتا کر، اس کے فائدے اور نقصان بتا کر جو ہے پھر اس کے سامنے بات رکھنی چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
نہ اپنے دوستوں سے نہ اپنے معاشرے سے. جو بات درست ہے اور حق ہے اس پر انسان کو قائم رہنا چاہیے. جزاک اللہ.